السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 40۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر ان کا جو منصب ہے خلافت ارضی، اور پھر اس وقت کی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ایک امتحان ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم فہم عطا فرمایا اور خلافت کے طور پر جو بنیادی ضروریات اور تقاضے، انسانی ضروریات اور تقاضے ہیں، وہ ان کو بتائے گئے، سمجھائے گئے اور انہوں نے پیش کیے۔ اور فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ عرض کیا گیا تھا وہاں پر کہ جب بھی کوئی حکمران بنتا ہے آج کے دور میں بھی، تو اس کی بیعت کی جاتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، عوام اس کو تسلیم کرے۔ آج کا طریقہ کار ووٹ کا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، پھر پارلیمنٹ اس کو منتخب کرتی ہے، اور جب وہ منتخب ہو جائے تو پھر وہ بطور حکمران خطاب کرتا ہے اور سب اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے آدم ہے، انسان ہے۔ اللہ نے اس وقت کے حالات کے مطابق کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے یہ سجدہ ہوا ہے، اور اس وقت اللہ نے اسی کو بہتر سمجھا۔ کوئی ووٹنگ تو ہو نہیں سکتی، انسان اور تو ہے ہی نہیں وہاں پہ، تو اس وقت کی مخلوقات پر برتری ہوئی، جنات پر بھی برتری ہو گئی، لیکن ایک جن جس کو ابلیس کہتے ہیں وہ مخالف ہو گیا۔ اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزو جو 3 جماعتوں کا پہلے 2 رکوعوں میں تعارف کروایا تھا، تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ تعارف ہو گیا کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، انسانوں کے نمائندے ہیں، اور خلافت عرضی قائم کریں گے، یعنی اللہ کی بالادستی قائم کریں گے، اور وہ جماعت جو متقین کی جماعت ہے اس کے نمائندے ہیں یہ۔
آج کے رکوع میں یہ ترتیب سے گفتگو ذہن میں رکھیں گے تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت تسلسل کے ساتھ انہی انسانوں میں سے ایک جماعت کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو دور ہے یہ بالکل ابتدائی دور ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تشریف لائے، ان کی تاریخ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ پھر اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے۔ ابتدائی دور ہے، ابتدائی حالات ہیں، لیکن وہ فکر اور فلسفہ جو خدا شناسی کا ہے، جس کو ہم فلسفہ توحید کہتے ہیں، وہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا، جس کا مقصد ہے اللہ کی سوسائٹی میں بالادستی، اور خواہ ایک انسان ہے یا سینکڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں گے، اور آدم بھی اللہ کے سامنے ہی جھکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ ہے انبیاء کا، بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے درس میں ہم بنی اسرائیل کا تعارف سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے، اور ان کو آپ دو سلسلوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک سلسلہ ہے بنی اسرائیل، دوسرا ہے سلسلہ بنی اسماعیل۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ نے یہ دونوں بیٹے بڑھاپے میں جا کر عطا فرمائے ہیں۔ ان دونوں بیٹوں سے دنیا کے اندر دو سلسلے چلتے ہیں۔ ایک سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکۃ المکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ولادت کے بعد جب چھوڑ کے آتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے پاس جہاں سے آب زمزم بھی نکلتا ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام وہاں قیام فرماتے ہیں، اور چلتے چلتے اسی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ دوسرا جو سلسلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کا نام اسرائیل بھی ہے، اور پھر آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور وقت کے حکمران ہوئے۔ تو اس سلسلے سے چلتے چلتے جو اللہ کے نبی تشریف لائے، وہ تقریباً 4000 اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، جس میں بڑے بڑے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، داود علیہ السلام ہیں، اور پھر سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تینوں آسمانی کتابیں اسی سلسلے میں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل۔ اور چوتھی جو کتاب ہے کلام مقدس قرآن پاک، وہ بنی اسماعیل میں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ میرے عزیزو، یہ جو سلسلہ ہے بنی اسرائیل، یہ بڑا اہم ہے۔ اس
سلسلے میں 4000 اللہ کے نبی تشریف لائے، 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ لہذا یہ جو انسانوں کا گروہ ہے، ان کا تعارف قرآن پاک میں بڑا تفصیل سے ہوا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرا علیحدہ لفظ ہے، ایل علیحدہ ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ اس کا معنی ہے عبد اللہ، اللہ کے بندے۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ تو بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے خطاب ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل۔ اب جب ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے، یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اس سلسلے میں چلتے چلتے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجیے اور باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ یہ جو سلسلہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ امام انسانیت ہے، انسانیت کے امام، پہلے اللہ کے نبی جنہوں نے انسان کو خطاب کیا، انسان کو جھنجھوڑا، انسانی نوعی تقاضے پیش کیے، ان کو امام انسانیت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں بھی فرمایا کہ یہ امام آئے ہیں۔ میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کے بعد چونکہ نسلاً اللہ کے سارے نبی بنی اسرائیل سے ہیں، اور پھر بنی اسماعیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے۔ آپ کو جد امجد بھی کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور آپ کی اولاد کا نسلاً تعارف بنی اسرائیل کے ساتھ اور بنی اسماعیل کے ساتھ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت مقدسہ پر کل مزید بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔